کبھی ہمارا بھی ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر کیا جنت تھی، جہاں ممتا کے پیار کی مہک تھی اور باپ کی شفقت کا گھنا سایہ سر پر تھا۔ ہم خوش اور خوشحال تھے۔ اچانک غفلت کی ایک آندھی چلی، نہ پھول رہے نہ سایہ۔ ماں موجود رہی، باپ سلامت رہے، مگر جنت پل بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم گھر کے کل 5 افراد تھے، امی ابو، بھائی عرفان اور میں چھوٹی بہن۔ ہم بہت سکون سے اپنے گھر میں رہتے تھے۔ ایک روز امی کو خیال آیا کہ بہت دن ہو گئے ہیں، اس سکون میں خوشی کی لہروں نے کوئی ہلچل نہیں مچائی، کیوں نہ گھر میں کسی خوشی کے منانے کا اہتمام کیا جائے۔ خوشیاں نہ ہو تو آدمی ان کی تمنا میں تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر خوشیاں میسر آ جائیں تو وہ ان کو بڑھانے کے شوق میں مر مٹتا ہے۔ امی نے بھی اپنی شادی کی سالگرہ کی انوکھی خوشی منانے کی تدبیر کر ڈالی۔ دور و نزدیک کے رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا، مہمان آئے، کھانا بنا، سب نے کہا شادی کی سالگرہ مبارک اور رخصت ہو گئے۔ مگر ایک مہمان شاید رخصت ہونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ راحیلہ تھی، میری والدہ کی دور کی رشتہ دار۔ غالباً ہمارا گھر اور اس کی خوشیاں اسے زیادہ ہی کچھ بھا گئیں۔ وہ بہانے بنا کر 1-2 دن کے لیے ٹھہر گئی۔ ان دنوں میں وہ امی کے ساتھ اس قدر گھل مل گئی کہ امی نے خود راحیلہ سے چند روز اور ٹھہرنے پر اصرار کیا۔ شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ اس نے اپنا تیار کردہ سفری بیگ رکھ دیا اور پاؤں پسار لیے۔ راحیلہ 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس کا شوہر محکمہ صحت میں کلرک تھا اور یہ لوگ خاصے غریب تھے۔ یہاں اچھا کھانے پینے کو ملا تو ان کے بچوں کا بھی جانے کو دل نہ کیا۔ ہم تو اسکول چلے جاتے۔ وہ سارا دن میری والدہ کو اپنی لچھے دار باتوں میں الجھائے رکھتی۔ وہ امی کی سہیلی بھی بن گئی اور غمگسار بھی۔ والدہ کے چھوٹے چھوٹے دکھ سنتی اور کھانا بنانے میں بھی مدد کرتی۔ راحیلہ میں کچھ خوبیاں نمایاں تھیں۔ وہ سلیقہ شار، خوش گفتار اور خوش لباس تھی۔ جب تک وہ ہمارے گھر میں رہی، ابو کا موڈ ٹھیک ٹھاک بلکہ خوشگوار رہا۔ وقت پر گھر آ جاتے، رغبت سے کھانا کھاتے، پکانے والے کی تعریف کرتے اور ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے، جبکہ اس سے پہلے وہ کافی سنجیدہ مزاج تھے۔ راحیلہ کے جانے کے بعد یکایک گھر سونا سونا لگنے لگا۔ والدہ اداس نظر آنے لگی، ابو بھی بجھے بجھے رہنے لگے۔ اس کے جانے سے گویا خوشی ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ امی بار بار کہتی، ہائے راحیلہ چلی گئی، ہمارے گھر کی تو جیسے رونق ہی چلی گئی ہے، کاش وہ واپس آ جائے۔ امی کی دعا پوری ہو گئی۔ ایک دن اس کا فون آیا، آپا بانو، میرے میاں کا تبادلہ بلوچستان میں ہو گیا ہے، جہاں اپنے ساتھ فیملی کا رہنا ممکن نہیں۔ وہاں ہمارے لیے رہنے کا کوئی انتظام نہیں، میں اور بچے یہاں اکیلے ہیں۔ بہت اداس اور پریشان رہتی ہوں، کیا کروں؟ تم بھی بہت یاد آتی ہو، کاش ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہوتے۔ آپ لوگوں کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے تو جی اداس ہو جاتا ہے۔ امی نے ابو کو بتایا اور فرمائش کی، اگر آپ اجازت دیں تو جب تک راحیلہ کے شوہر کو وہاں فیملی کے رہنے کا انتظام نہیں مل جاتا، میں اسے یہاں بلا لوں۔ ابو نے کہا، ہاں کیوں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسی تمہاری خوشی۔ امی نے فوراً فون کیا، راحیلہ تمہیں میرے سر کی قسم، بلا جھجک میرے گھر آ جاؤ، تکلف مت کرنا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ راحیلہ نے ضرورت کا سامان باندھا اور 2 روز بعد آ پہنچی۔ کچھ دن تو باغ بہارے گزرے، ہر وقت ہنسی ٹھٹھول اور لطیفے بازی، نئی نئی ڈشیں بن رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں اور پکانے والی راحیلہ بیگم سب مزے سے کھا رہے ہیں۔ یہی نہیں، کبھی سیر کو جا رہے ہیں، کبھی شاپنگ کو۔ ابو فیملی کو ساتھ لے کر کہیں آنے جانے سے گھبراتے تھے تو امی اصرار کرتی کہ گاڑی تو ہے، لے چلو نا، ہم کہاں ٹیکسیوں میں خوار ہوتے پھریں گے۔ بس وہ ساتھ ہو لیتے۔ اب وہ بھی ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں حصے دار بن گئے۔ دفتر سے جلد گھر آنے لگے، گاڑی پر از خود پکنک پر اور کبھی کہیں اور تفریح کرانے لے جانے لگے۔ امی خوش کہ آخر انہوں نے بیوی بچوں پر توجہ تو دی۔ پہلے تو لا تعلق ہی رہتے تھے، اب باہر آئس کریم کھلانے لے جاتے تھے،
بچوں کو کھلونے دلانے لے جاتے۔ قرض کے ان میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ ان کی توجہ سے گھر خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔ جلدی ان خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میرے والد الجھے نظر آنے لگے۔ کبھی کبھی تو وہ بیوی کا کہنا ٹال کر راحیلہ کی بات رکھ لیتے کہ مہمان کو عزت دینی چاہیے۔ تب میری ماں غیر محسوس طریقے پر اہانت زدہ سی ہو جاتی۔ کچھ دنوں بعد اس بات نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ میرے والدین کے بیچ بات بے بات جھگڑا ہونے لگا۔ اب امی چاہتی تھیں کہ راحیلہ چلی جائے، لیکن ابو نہیں چاہتے تھے۔ وہ اندر ہی اندر سمٹنے لگی کہ راحیلہ کے بناؤ سنگار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس نت نئی چیزیں نظر آنے لگیں۔ ابو یہ کہہ کر دیتے کہ راحیلہ کے شوہر نے بھیجی ہیں، حالانکہ اس کا شوہر ایک غریب کلرک تھا۔ بھلا وہ مہنگے میک اپ کے سامان اور قیمتی جوڑے خریدنے کا متحمل کب ہو سکتا تھا؟ امی کو شک ہوا کہ اس کا شوہر کیوں کر بھیج سکتا ہے۔ ضرور میرے صاحب ہی تھے، اس کے لیے لاتے ہیں۔ ان کا جی چاہتا کہ راحیلہ کے شوہر کو فون کر کے پوچھیں، لیکن پھر سوچتی کہ اگر یہ سچ ہوا تو کہیں وہ بیوی کو طلاق ہی نہ دے دے۔ اب وہ دعا کرنے لگی، خدا کرے اس کے شوہر کو جلد مکان مل جائے اور وہ اپنے بیوی بچوں کو بلوا لے۔ اللہ نے اس راز کا بھانڈا پھوٹنا تھا۔ ایک رات اچانک امی اٹھ کر ابو کو دیکھنے لائبریری کے کمرے میں گئیں۔ انہوں نے راحیلہ کو لائبریری سے نکلتے دیکھ لیا۔ وہ تو حیران رہ گئیں۔ پوچھا، راحیلہ، تمہارا آدھی رات کو میرے میاں کی لائبریری کے کمرے میں جانے سے کیا مطلب؟ امی نے شور ڈال دیا۔ ابو نے ان کو خاموش ہو جانے کو کہا، بچے سو رہے ہیں، جاگ جائیں گے، صبح بات کر لینا۔ وہ چپ نہ ہوئی، مصر ہو گئی کہ راحیلہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلے۔ رات کے وقت 3 بچوں کو لے کر یہ عورت کہاں جائے گی؟ اور اگر تم چپ نہ ہوئی تو ہمسائے جاگ جائیں گے، ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ والدہ اس دم حواس میں نہ رہی تھی، وہ چپ ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ تب والد بھی غصے میں آ گئے، بولے، تم کو جانا ہو تو چلی جاؤ، یہ اس وقت نہیں جائے گی، پڑوسی در پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ رات کیسی گزری، ہم سب بچے بھی اس جھگڑے کے شور سے اٹھ گئے۔ راحیلہ روئی جا رہی تھی، اس کے بچے بھی ماں کو روتا دیکھ کر رونے لگے۔ بتا نہیں سکتی کیسا سما تھا۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ عرفان امی کو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ان کو چپ کراتے رہے۔ وہ کہتی تھی، اس کے شوہر کا فون نمبر لے کر دو، میں ابھی اس کو فون کرتی ہوں۔ راحیلہ کے شوہر کا نمبر تو کسی نے امی کو نہ دیا۔ انہوں نے ماموں کو فون کر دیا کہ آ کر مجھے لے جاؤ۔ وہ بیچارے گھبرائے ہوئے شام کو پہنچ گئے۔ والدہ سامان باندھے بیٹھی تھیں، ہمیں ساتھ لیا اور ماموں کے ساتھ ان کے گھر آ گئے۔ بس یہی ان سے غلطی ہوئی، جس کو روانہ کرنا تھا اس کی بجائے خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اسی غلطی کی امی کو کڑی سزا ملی۔ شاید یہی میری ماں کے مقدر میں ہوگا۔ اس سے بڑی غلطی میری جلد باز ماں نے یہ کی کہ ماموں سے کہہ کر راحیلہ کے شوہر کا نمبر ٹریس کروا لیا اور اس کو فون کر کے تمام احوال گوش گزار کر ڈالا۔ بس پھر تو راحیلہ کا مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا۔ اس کے شوہر نے اس کو طلاق بھیجوا دی اور وہ میرے والد ہی کے گھر میں رہ گئی۔ حالانکہ ماموں نے بھی امی کو سمجھایا تھا کہ ایسی غلطی نہ کرو، لیکن جب عورت حسد کی آگ میں جل رہی ہو پھر اس کی عقل کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ امی کے مائکے چلے جانے پر والد نے کسی پشیمانی کا اظہار کیا اور نہ ان کو منانے آئے۔ البتہ راحیلہ کے خاوند نے اپنے بچوں کے لیے کورٹ میں کیس داخل کر دیا۔ والد نے راحیلہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے ماں باپ بہن بھائی تھے اور نہ کوئی میکے تھا۔ جو رشتہ دار تھے وہ اس کو رکھنے پر تیار نہ تھے۔ اس کو ہمارا گھر اچھا ٹھکانہ لگا، غربت سے بھی نجات مل گئی۔ البتہ اپنے بچوں کی جدائی کا دکھ ضرور سہنا پڑا، جو اس کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ ایک روز ماموں کے سمجھانے پر امی ہمیں لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا جیسے وہ اپنے نہیں بلکہ پرائے گھر آ گئی ہو۔ ہر شے پر راحیلہ کا قبضہ تھا، گھر کا سارا انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ امی نے گالیاں دی تو اس نے بھی میری ماں کی بے عزتی کی۔
شام تک ہم اپنے گھر میں غیروں کی طرح مہمان رہے۔ ابو آئے تو میری ماں سے بولے، اب کیوں آئی ہو؟ پہلے ہم پر تہمت لگائی۔ آنا ہی تھا تو گھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ جیسے آئی ہو ویسے ہی لوٹ جاؤ، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میرے بچے چاہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں۔ ہماری ماں کی بے عزتی ہو رہی تھی، ہم کیسے ان کو اکیلا چھوڑ کر ایک غیر عورت کے پاس رہتے؟ خدا جانے ابو پر اس عورت نے کیسا جادو کر دیا تھا۔ ہم سب اپنا سا منہ لے کر واپس ماموں کے گھر آ گئے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ماموں نے بتایا کہ اب مزید جھگڑا مت کرو۔ امی باز نہ آئیں اور جھگڑے کو بڑھایا۔ فون پر ابو سے کہا کہ اس کو طلاق دو یا مجھے۔ والد کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے راحیلہ کو طلاق نہ دی، میری ماں کو طلاق دے دی۔ یوں گھر کی مالکہ دربدر ہوئی، اور جو مہمان بن کر آئی تھی وہ مالکن بن گئی۔ اب گھر میں راحیلہ اور ابو تنہا رہ گئے۔ نہ اس کے بچے وہاں رہے اور نہ ہم تو چھوٹے تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے، اور ممانی غصے کی تیز تھی۔ ماموں بیچارے کی جان عرصے تک ہماری وجہ سے مصیبت میں رہی۔ بالآخر انہوں نے میری ماں کی دوسری شادی ایک سیدھے سادے سفید پوش نیک آدمی سے کروا دی۔ اس نے میری ماں کو کوئی دکھ نہ دیا۔ ادھر ممانی نے تقاضا شروع کر دیا کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے گھر بھیجو، نہ ماں رکھے نہ باپ۔ میں کیوں رکھوں، ان کی ذمہ داری اٹھاؤں؟ سو تیرے باپ نے میری سب سے چھوٹی بہن کو رکھ لیا۔ مجھے اور عرفان بھائی کو ماموں نے ہمارے حقیقی والد کے پاس بھجوا دیا۔ ہمارے آنے سے ابو خوش ہو گئے، جیسے ان کی ویران چمن میں بہار لوٹ آئی ہو۔ مگر راحیلہ خوش نہ تھی، کیونکہ ہمارے آنے سے اس کے سکون میں خلل پڑا تھا، اور والد کی توجہ ہماری طرف ہو گئی تھی۔ والد تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے، اور وہ ان کے جانے کے بعد منمانی کرتی تھی۔ اب وہ منمانی نہ کر سکتی تھی کہ ہم گھر میں موجود تھے۔ دراصل وہ اپنے سابقہ شوہر سے فون پر بات کرتی اور اس سے ملتی بھی تھی، جس کا ابو کو علم نہ تھا۔ ایک روز عرفان بھائی نے راحیلہ کے اس کے سابقہ شوہر کے ساتھ فون پر گفتگو سن لی۔ ان دنوں وہ سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے۔ سوتیلی ماں کو خطرہ ہوا کہ یہ لڑکا اس کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ وہ ہم سے خائف رہنے لگی، لیکن ہم چپ تھے، والد کو دکھی نہ کرنا چاہتے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ عرفان بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ راحیلہ کے کمرے سے فون پر باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ عرفان بھائی اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئے۔ کان لگائے تو پتا چلا کہ وہ اپنے سابقہ شوہر سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کی سرگوشیاں رات کی خاموشی میں عرفان بھائی کان لگا کر سن رہے تھے۔ اپنے باپ کو دھوکہ دینے والی عورت پر ان کو بہت غصہ تھا۔ بھائی نے مجھے کہا، جاؤ اوپر چھت سے ابو کو بلا لاؤ۔ میں اوپر گئی تو میرے قدموں کی آہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، کون ہے؟ میں نے بتایا، راجدہ ہوں۔ آپ دبے قدموں نیچے آئیں۔ وہ ننگے پاؤں میرے ساتھ نیچے آ گئے۔ عرفان بھائی نے ان کے قریب جا کر کہا کہ چپکے سے میرے ساتھ آ جائیں۔ وہ بھی راحیلہ کی گفتگو اپنے کانوں سے سننے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی، فراز، میں نے تم سے طلاق پا کر بڑا دکھ اٹھایا اور اس شخص سے شادی کر کے بھی غلطی کی، مگر کیا کرتی؟ میرا کوئی گھر نہ تھا، کہاں پناہ ملتی؟ بچوں کے بغیر ایک دن بھی میری روح کو سکون نہیں ہے۔ کاش میں اڑ کر تمہارے پاس پہنچ سکتی۔ اب تو اس عذاب سے جان بھی چھڑانا مشکل ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر عرفان بھیا کا جی چاہتا تھا کہ راحیلہ کو ختم کر ڈالے، جس نے اپنے بچوں کو بھی برباد کیا اور میری ماں کو بھی ہم سے جدا کرایا۔ یہ باتیں سن کر والد کا دل بھی بری طرح مجروح ہوا۔ وہ اتنے دکھی ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرفان نے ان کو سنبھالا اور پکڑ کر چھت پر لا کر سمجھایا، ابو، آپ نے امی کو رات کے وقت جھگڑا کرنے اور شور مچانے کی سزا دی، اور اب آپ نہ تو شور مچائیں اور نہ آدھی رات کو جھگڑا کریں، ورنہ پڑوسی جاگ جائیں گے۔ جو کرنا ہے صبح کر لینا۔ صبح تک وہ جاگتے رہے، عرفان ان کے ساتھ رہے۔ میں نے صحن میں اپنی چارپائی پر جاگتے رات کا باقی حصہ گزارا۔ آج میری ماں مجھ کو شدت سے یاد آ رہی تھی۔ والد صاحب نے راحیلہ کو طلاق دے دی اور وہ تنہا رہ گئے، حالانکہ وہ اس سے محبت کرنے لگے تھے۔
مگر اس کے دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ طلاق لے کر اپنے سابقہ شوہر اور بچوں کے پاس چلی گئی۔ فراز سے دوبارہ نکاح کر کے اس نے تو کھویا ہوا گھر اور اپنے بچے پا لیے، لیکن میری ماں اب واپس ہمارے گھر نہیں لوٹ سکتی تھی، کیونکہ ان کی شادی ایک دوسرے شخص سے ہو چکی تھی۔ والد کو اب میری امی کی قدر آئی، پچھتاتے تھے اور ہاتھ ملتے تھے، مگر پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چھپ گئی کھیت۔ ہم کبھی امی کے پاس چلے جاتے، 2-4 دن رہ کر پھر ابو کے گھر آ جاتے۔ اس طرح دونوں طرف آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہمارا سوتیلا باپ بہت شریف آدمی تھا۔ وہ کبھی ہم کو دیکھ کر ماتھے پر شکن نہ لاتا، بلکہ خاطر تواضع کرتا، نہ امی کو ہم سے ملنے سے منع کرتا۔ ہم نے آخری دم تک والدہ اور والد کا خیال رکھا۔ والد کا انتقال ہو گیا تو والدہ ہمارے گھر آ کر رہیں، اور ہم دونوں بہنوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کیا۔ بھائی کی شادی بھی انہوں نے کروائی، بھابھی کو گھر لائیں اور زندگی کے باقی دن اپنے شوہر کے ساتھ گزارے۔ جب اداس ہوتی ملنے آتی، لیکن انہوں نے دوسرے شوہر سے بے وفائی نہیں کی، کیونکہ اس شخص نے بھی ہمیشہ ان کا خیال رکھا اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دوسری شادی کروں گی، لیکن یہ سب یا تو میری غلطی سے ہوا یا پھر یہ نصیبوں کے کھیل ہیں۔ ہماری والدہ نے راحیلہ کو گھر میں گھسا کر غلطی کی، یا والد نے اس عورت کو توجہ دے کر؟ جو بھی ہوا، ہمیں تو اپنے ماں اور باپ دونوں پیارے تھے، اور اب تک بھی ان کا پیار ہمارے دلوں میں جوں کا توں موجود ہے۔ یہ رشتے بھلا دینے والے نہیں ہوتے۔